بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی احترام اور عزت و اکرام کے لائق پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں اور دنیا کے کسی مسلک میں وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورت کا پیدا ہو جانا ہی انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھر اور اس عورت کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا جس کی گود میں بچی کا تولد ہوتا تھا۔ وہ بات زمانے جاہلیت کی تھی، لیکن آج کل کے ماڈرن زمانے میں بھی 1400 سال کی تاریخ میں اگر یہ بات دیکھی جائے کہ دیگر مذاہب کے اندر کیا مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے، تو بعض کا تو ماننا یہ ہے کہ عورت کے اندر تو خبیث روح موجود ہوتی ہے۔ بعض کا ماننا یہ ہے کہ عورت انسان نہیں بلکہ ایک جانور اور حیوان ہے۔ اس کو جینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے، تو وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، انسانیت کا مقام اسے حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام بلند بتایا ہے۔ پوری دنیا تاریخ کے اندر اقوام عالم میں اور مذاہب و ادیان عالم کے اندر کوئی اتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں بتایا جتنا اللہ رب العزت نے بتایا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عاجز آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ حضور علیہ الصلاۃ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ پوچھا، اللہ کے نبی،
مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے ہے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، وہ اعداء اسلام سے، دشمنان دین سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور اسلام کے پھیلانے کے اندر ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، حتیٰ کہ انہی کے نصیب میں یہ بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر رہتی ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کی کفالت کرتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہے۔ نہ ہم جہاد میں جا سکتی ہیں، نہ وہ عبادات جو مرد حضرات کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتی ہیں۔ تو دربار رسالت سے جواب یہ آیا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں مقام و مرتبہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بلکہ جواب یہ ملا ہے کہ جو تکلیف تم گھر کے سنبھالنے میں اور بچوں کی کفالت میں، ان کی پرورش اور تربیت کے اندر جو تم جد و جہد کرو گی، کوشش کرو گی، اللہ تعالیٰ مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو میدان جہاد کے اندر تلوار اٹھا کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے، جو تلواروں کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، جو مرد اپنی جان جوخم میں ڈال کر اسلام کے مخالفین کی گردن زنی کر رہا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ عورت جو گھر کے کام کاج کے اندر لگی ہوئی ہے، جو اپنے گھر کی صفائی کرنے میں لگی ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اپنی جان لگائی ہوئی ہے، اللہ پاک اس عورت کو اس مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو بچی بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بغیر شادی شدہ کنواری حالت کے اندر اللہ کو پیاری ہو جائے، انتقال کر جائے، جس بچی نے اپنی جوانی کا صحیح لطف نہیں دیکھا ہے، جس نے اپنی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی ہے، جس نے زندگی کا صحیح لطف نہیں اٹھایا ہے، جس نے اپنی زندگی کا وہ حصہ جو شادی کے بعد ہوتا ہے وہ حصہ دیکھا بھی نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلی جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو شہید کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارا یہ سمجھنا ہے، آج کل کی عورتیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کرنا کیا ہے، گھر میں برتن دھونا ہمارا کام ہے، کپڑے دھونا ہمارا کام ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ چھوٹا کام نہیں، یہی شریعت کہتی ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، فَقَدْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ،
حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. آسان کر کے پیش کر دیا شریعت نے جنت کو. عورت کے لیے کوئی جدوجہد والی بات نہیں ہے اور بڑی مشقت جھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی کام کرے، وقت پہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اگر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، قربانی کرنا ہے، صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے، اور زندگی میں ایک بار حج کرے اگر استطاعت ہو، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو بس دخلت الجنہ، وہ جنت میں عورت ضرور داخل ہو جائے گی. اتنی آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے ایک عورت کے بارے میں، اور عورتوں کے بارے میں اتنا آسان کر کے دے گا، بس اتنا کر دو تمہارے لیے جنت واجب ہے، تم جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب عورت کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو اب اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی اس سے متعلق ہو گئے ہیں. پہلے صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق واجب تھے، اب بندوں کے حقوق بھی واجب ہے. شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر کا کام کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے کہا ماننا ہے، اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. صاحب اولاد ہے تو ان بچوں کی تربیت میں اپنا وقت صرف کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا ہے. تو آگے پھر شریعت نے کہا کہ شادی کے بعد کوئی مرد اور عورت اگر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے. کیوں ادھر مشقت بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ادھر ثواب بھی بڑھا دیا ہے کہ یہ ثواب بھی ہم بڑھا دیں گے، تمہاری مشقت بڑھی ہم ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں. آج کل تو پوچھنا ہی نہیں ہے، اولاً تو نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں. جس گھر کے مرد نماز پڑھنے والے ہیں ان گھرانے، ان مردوں کی گھرانے کی عورتیں نماز نہیں پڑھنے والی کتنی ہیں؟ باوجود منانے کے، باوجود نصیحت کرنے کے، 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی نماز پڑھنے والی نہیں ہے. بہت مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیتی ہیں. ہمیشہ گھر کے کام کاج کا بہانہ کر کے نماز چھوڑ دیتی. اور بعض تو بولنے والے بھی اللہ تو غفور الرحیم ہے. آج کل ایک عام مزاج بن گیا، جہاں ابھی نماز کے اندر سستی ہو یا شریعت کے کوئی حکم کے اندر سستی ہو جائے تو ساتھ ہی شیطان دل میں خیال ڈالنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے. کیسوں کو اللہ معاف نہیں کرا، ہمارے کو معاف نہیں کرتا کیا؟ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اتنا غفور الرحیم، اتنا غفور الرحیم ہے جیسا ہم مان رہے اور سمجھ رہے، تو پھر غفور الرحیم ہونے کے باوجود اللہ نے دوزخ بھی تو بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ادھر غفور الرحیم ہے تو ادھر شدید العقاب بھی ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. دونوں پہلو اللہ کے اندر ہیں. سزا دینے پہ آئے تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت ہو جائے، معاف کرنے پہ آ جائے تو پھر بڑے بڑوں کے گناہ کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. وہ تو اس کا رحم و کرم ہے اور بات ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کی معافی کر دیں گے جس کے بارے میں پوری دنیا کا خیال یہ تھا کہ یہ آدمی دوزخ میں ضرور جائے گا. اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداری کی وجہ سے
اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، جس کے بارے میں پوری دنیا کا خیال تھا، اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے میدان محشر میں۔ اس معافی کو دیکھ کر شیطان سر اٹھا کے دیکھے گا کہ جب اتنا معاف کرنے والا ہے تو شاید اللہ میری بھی مغفرت کر دے۔ لیکن کس کو اللہ معاف کریں گے یہ تو بتا تو نہیں سکتے۔ عام طور پر یہی ہے، کوئی بھی شریعت کا حکم ہو، کوئی بھی اسلامی حکم ہو، سب کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ جب دنیا کا مسئلہ آ جائے تو ہم بولے کمانا ضروری ہے بھائی، نہیں کمائے تو کیسا جیتے، اس زمانے میں نہیں کمائے تو کیسا جیتے۔ بے شک صحیح بات ہے، کمانا ہے، لیکن آخرت کے بھی تو اعمال کرنے ہیں، اور جب آخرت کی بات آئی تو ہمارے دل میں خیال آتا، ہو جاتا چل جاتا، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، پہلے اعمال کرنا پھر اچھا گمان رکھنا ہے۔ دنیا کے بارے میں کوئی آدمی یہ تصور نہیں کرتا کہ وہ بھوک لگے تو اللہ تعالیٰ بہت قادر مطلق ہے، نہیں کھائے تو بھی اللہ تعالیٰ بھوک مٹا دے سکتے، کوئی بھی نہیں بولتا۔ مسئلہ آخرت کا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے بھائی، اللہ بہت اچھے ہیں، اچھا گمان رکھنا اللہ کے بارے میں، یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ اچھا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ عورت جو شادی شدہ ہونے کے بعد وہ امید سے ہو جائے اور پھر اس امید کی حالت میں جو تکلیف اٹھاتی ہے اور جو تھکن اس کے جسم کو ہوتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں جو تکلیف محسوس کرتی ہے اور خود اس کے جسم کے اندر کمزوری محسوس کرتی ہے، اور اپنی تکلیف کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے جو درد سے آہ کی آواز نکالے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق جل مجدہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ہر کراہنے پہ سبحان اللہ کا ثواب لکھ دیا جائے۔ عورت کے نام اعمال میں، مصیبت میں، اس تکلیف کی حالت کے اندر اس کے نام اعمال میں تکلیف کے بجائے ثواب لکھا جاتا ہے، ذکر کا ثواب لکھا۔ یہ مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے، یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، اس کے ہر کام پر، اس کے ہر مشقت پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے گھر پورے بکھر گئے، ٹوٹ گئے، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر کے ہر فرد کے ایک دوسرے کا احترام ادب کرنے والے ایسے گھرانے بہت کم ہیں۔ اور یہ تو بات ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے، جو گھرانہ سکون سے رہنے والا ہے، 4 افراد گھر کے اندر سکون سے رہ رہے، باہر سے ایک عورت آتی گھر کے اندر، اب دیکھو کیسا ہوتا، کب جو ہو رہا گھروں کے اندر، گھر میں آگے بیٹھے کہ اماں کیسا چل رہا، ہاں ٹھیک ہی چھے، آپ کا کیسا ہے، اچھا ہی چھے، آپ کا گھر کیسا چل رہا، ٹھیک ہے۔ تھوڑے باتیں ہونے کے بعد میں ذرا ادھر دیکھے، کیا ہے اماں، یہ فریج ہے، اچھا ڈبل ڈور کی نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس ڈبل ڈور کی ہمارے پاس ہے، خالی اتنا بول کے چلے گئے۔ یہ انگار لگانا بولتے، اس کو انگار لگانا بولتے۔ جانے والے گئے مگر کوئی ایک بات ایسی چھوڑ دی ہے، اب انہیں شوہر آئے بعد میں منہ بنا کے بیٹھ گئے، کیا ہوا بولے تو کچھ بھی نہیں، ارے کیا ہوا بولے تو کچھ بھی نہیں، ارے کیا ہوا جی بولے تو کچھ بھی نہیں، دل میں ایک بیٹھ کے ہے، انہیں ایسا بول کے گئے۔ اب وہ سامان آئے تک دل میں خلیص رہتی۔ اللہ کی بندی جو گھر سے باہر گھر کے اندر آئی ہے، یہ دلوں میں جوڑ نہیں، دلوں میں توڑ پیدا کر کے گئی ہے۔ یہ تو غلط طریقہ ہوا، یہ تو غلط طریقہ ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ایک جگہ نہیں، کئی دفعے ایسا ہی ہوتا ہے۔
گھر کے اندر جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں، عمر رسیدہ عورتیں تھیں، اللہ نے پہلے زمانے میں وہ فراست عطا فرمائی تھی، وہ مقام اور وہ سوچنے سمجھنے کی اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، گھر کے اندر کوئی داخل ہو جائے، مرد ہو کہ عورت ہو، اس کو دیکھ کر وہ عورت پہچان لیتی تھی کہ مرد کس درجے کا ہے یا عورت کس درجے کی ہے، اور پھر اپنے بچیوں کو، بہووں کو نصیحت کرتی تھی، بیٹا یہ مرد کی نگاہ اچھی نہیں ہے، اس کو آنے مت دو، یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس کو گھر میں آنے مت دو۔ ایسی فراست ہوتی تھی پہلے بڑی عورتوں کے اندر۔ اور معاف کرنا، اگر بڑی عمر کی عورتیں ہوں تو آج کل کے زمانے میں گھر اگر ٹوٹ رہا ہے اور گھروں کے بکھرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہی عورتیں ہیں جو عمر رسیدہ ہیں۔ شکایت ہمیں کیا ہے؟ ہماری عورتوں کو شکایت یہ ہے کہ بہو اچھی نہیں ملی بلکہ شکایت رہتی، سب کو یہ شکایت، ہم اچھے تھے، بیٹا اچھے تھے، مگر بہو اچھی نہیں ملی بلکہ شکایت ہے۔ پوری دنیا سے وہی شکایت کرتے تھے کہ بہو صحیح نہیں ملی۔ اور جب یہ ساس، جو اب ساس ہے، ایک زمانے میں بہو بن کے آئی تھی، یہ ساس جو اب ساس ہے جب بہو بن کے آئی تھی، جب اس بہو کو یہ شکایت تھی کہ میری ساس اچھی نہیں ہے، مطلب کیا ہوا؟ جب بہو تھی تو میں اچھی تھی، اور جب میں ساس بن گئی تو بھی میں اچھی ہوں، بہو اچھی نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے اور ہو بھی ایسا رہا ہے، اور ہمارا رویہ بھی ویسی سے۔ ذرا برابر بھی گھر کے سنبھالنے میں، گھر کو لے کر چلنے میں، سب سے گھر کے بڑے افراد کو سب سے زیادہ صبر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ صبر ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا گھر کا فرد ہے۔ جس گھر کے اندر اور جس گھر کے ماحول کے اندر بچوں کے فیصلوں پر گھر چلا کرتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر فیصلے بڑوں کے چلا کرتے ہیں اور بڑوں کی فراست سے گھر چلتا ہے، تو وہ بڑے جو اچھے ہیں اخلاق میں، اعمال میں، وہ بڑے جو اعمال میں، اخلاق میں بہترین ہیں، ان کے فیصلوں سے اگر گھر چلے گا تو ہمیشہ گھر آباد ہو رہے گا، آباد رہے گا گھر۔ لیکن ہمارا معاشرہ بھی عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہو گیا ہے۔ آج کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بڑے چھوٹوں کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کی سننے کے لیے تیار ہے، سب اپنی من مانی کی زندگی ہے، من مرضی کی زندگی ہے۔ کسی کو بولنا بھی بڑی مصیبت کی بات ہے یہ زمانے میں۔ وہ شاعر نے کہا، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ اور سمجھانے والوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے حضرت جی کتاب میں لکھے کہ آج کل کے نوجوان کو اگر ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا جائے، دے کے بولے بیٹا یہ ڈنڈا اپنے سرکل میں اور تمہارے جان پہچان کے لوگوں میں، تمہارے تعلقات والوں میں سے کس کو مارنا چاہو گے، تم کس کو اپنا دشمن سمجھ رہے؟ تو آج کل کا 21-22 سال کا نوجوان یہ بولے گا یہ ڈنڈے کا مستحق میرا باپ ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، بڑوں کی بات ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر نوجوان یہی سمجھ رہا ہے میری ترقی میں، میری آزادی میں، میری زندگی میں، میرے اعمال میں اور میری اپنی مرضی کے اندر اگر کوئی خلل ڈالنے والا ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ کوئی اپنے باپ کو ناصح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خیر خواہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹی اپنی ماں ہی کو دشمن سمجھتی ہے کہ میری ماں ہی میرے لیے ترقی سے مانے ہے، میری ماں کی وجہ سے ہی میری ترقی رکی ہوئی ہے، اور میری ماں کی وجہ سے میں آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ یہ ہمارے بچوں کا حال ہو گیا ہے۔ کیا باہر کے دیگر مذہب والوں کو بولنا، دوسرے مسلک والوں کو بولنا ہمارے گھروں کی یہی حالت ہے؟ ایمان والوں کی، جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے گھروں کی یہ حالت ہے، اور اچھے اچھے دینداروں کی یہ حالت ہے، اچھے اچھے دین والوں کے گھروں کی یہی حالت ہے۔ کیا عجیب بات لکھی ہے ہمارے حضرت جی نے، بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو مکان بنتے ہیں، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو مکان بنتے ہیں، اور دل سے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ گھر کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے محل کے اندر انسان رہے، ضروری نہیں کہ انسان بڑے محلات کے اندر زندگی گزارے، کوئی ضروری بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل اگر ملے ہوئے ہیں، اس گھر میں رہنے والے انسانوں کے دل ملے ہوئے ہیں، تو ان کا وہ گھر اور ان کا وہ چھوٹا سا جھوپڑا جس میں رہنے کا صحیح سامان بھی میسر نہیں ہے، وہی گھر ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو آپ بھی جانتی ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، جن کی کمائی کا کوئی حساب و کتاب نہیں، بے حساب کمانے والے ہیں۔ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر گھر کا ہر فرد کمانے والا ہے، ماں بھی کمانے والی، باپ بھی کمانے والا، بیٹا بھی کمانے والا، بیٹی بھی کمانے والی، 4 بیٹے ہیں تو 4 بھی کمانے والے ہیں، سب کے سب کمانے والے ہیں، اور لاکھوں کی آمدنی ہے، مگر اللہ کی قسم کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ ان گھرانوں کے اندر اس کمائی کے باوجود بھی سکون کسی کے دل کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے، غفلت کی زندگی ہے، ایک غفلت کے ماحول کے اندر ہے، خدا بیزاری کے عالم میں ہے، سب کو اپنی انا کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب کو اپنی ضد کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب کو یہ سمجھ رہے کہ میری منشا پوری ہو، میری مرضی پوری ہو جائے۔ اس لیے وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں ہے، باوجود کمائی کے وہ دوزخ کا نمونہ پیش کرتے ہیں وہ گھرانے۔ کتنے لوگ ٹیپ ٹاپ ماشاءاللہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ کتنے لوگ ان کو دیکھ کے تمنا کرتے کاش کہ ان کی جیسی زندگی ہماری ہوتی تو اچھا تھا۔ کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ مرسڈیز میں جانے والا کتنا سکون میں ہے۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے پاس تو بڑی سے بڑی گاڑی ہے، بڑا بزنس پھیلا ہوا ہے، تجارت کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور گاڑی بنگلے کا تو کچھ پوچھنا ہی کیا ہے، خوب دولت موجود ہے، عیش کا ہر سامان موجود ہے، اور دنیا والوں کی نگاہ بھی ایسی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ آج کا عجیب مسئلہ ہے، پیسے والے کی قدر ہے، آج کل زمانے میں پیسے والے کی قدر ہے،
پہلے زمانے میں کیا تھا بولے تو وہ بچہ جو محبت والا تھا ماں اس سے محبت زیادہ کرتی تھی، کمزور رہا تو اور زیادہ محبت رہتی تھی۔ آج کل کی ماڈرن ماں ایسی ہو گئی جو کمانے والا ہے وہی بیٹے کو زیادہ پیار سے دیکھتی، ایسا ہو گیا زمانہ۔ ایک بچہ اگر گاؤں سے باہر، سٹی سے باہر گاؤں میں رہے تو پہلے زمانے میں امی ہے ابا ہے بول کے گھر سے گاؤں سے تازہ تازہ کدو لا کے دیا، تھوڑی ترکاری لا کے دیا تو بھی ماں خوش ہوتی تھی، میرا بچہ اتنی دور سے لایا بول کے۔ باپ بھی خوش ہوتا تھا کہ میرا بیٹا میری بات سوچ کے، میرا مقام مرتبہ رکھ کے اتنی دور سے اتنی چھوٹی ترکاری صحیح مگر لے کے آیا بول کے ایک مقام، ایک محبت ان کے قلوب میں ہوتی تھی۔ مگر اب وہ نہیں رہا زمانہ، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ جو اولاد کماتی ہے اس کا مقام ہمارے گھر کے اندر الگ ہے، اور جو اولاد نہیں کماتی ہے اس کا مقام و مرتبہ ماں باپ کے نگاہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا ہمارا ایمانی معاشرہ ہے، ہمارے دین دار گھرانوں کا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، ہمارے گھروں کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ کیا ہم دوسرے لوگوں کا رونا روئے؟ ہماری حالت ہے ہمارے گھروں کی۔ آپ دیکھیں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں کے اندر ماشاء اللہ گھر کے بڑے فرد ہیں، پھوپھا ہے، تایا ہے، ماما ہے، تو ان کی بات کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کا ہر جھگڑا ان کے پاس جا کے ختم ہو جاتا تھا۔ جو بات بولے آخری بات ہوتی تھی، چلو ٹھیک ہے اس کے بعد اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہی فیصلہ آخر ہے۔ لیکن آج چھوٹا چھوٹا فیصلہ، گھر کی چھوٹی چھوٹی بات کا فیصلہ آج ایمان والے نہیں کر رہے ہیں، غیروں کے دروں پہ جا کے فیصلے کرنے پہ ہم مجبور ہیں۔ آپ پولیس اسٹیشن جائیں تو پولیس والا ہی بولتا تم نا کیا بول تیلگو میں ترکولو، تم نا اتنے اچھے میں گھر میں جا کے فیصلے کر لو نا بول کے۔ ایک زمانے میں مسلمان بولے تو اتنی عزت ہوتی تھی کہ وہ ان کے بارے میں تصور تھا کہ ماشاءاللہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن آج تصور یہ ہے کہ عدالت کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمان نہیں ہے، پولیس اسٹیشن کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے برقعے والی عورتیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ نظر آ رہی ہیں۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ گھر کے اندر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن لڑائی کا حل گھر کے اندر ہو جانا چاہیے، یہ ایمانی فراست ہے، یہ بہترین اخلاق کی علامت ہے کہ ہم اپنا کسی کو بڑا مان کے اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنے گھر کا ہر مسئلہ ہمارے بڑے کے سامنے ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھر میں رہ کر اپنی جنت بنا سکتی ہے، گھر میں رہ کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت گھر میں پڑی ہوئی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دے۔ کوئی برتن راستے میں پڑا ہوا ہے اٹھا کے اپنی جگہ رکھ دے، کوئی گلاس راستے میں پڑا ہوا ہے اٹھا کے اپنے صحیح ترتیب کے ساتھ رکھ دے، کپڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں اٹھا کے اس کو طے کر کے اپنی جگہ رکھ دے۔ بس اتنے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرے
تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چھوٹے کام پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارا ہر کام دنیا والوں کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ دنیا والے لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھتے بھائی لوگ؟ گھر کی صفائی بھی ہم کریں نا، کیا نیت سے کرتے؟ گھر میں کن تو بیاہ تو کیا سمجھتے؟ بولے تو لوگوں کے لیے اس کر رہے ہیں، بولے ایسا۔ اب یہ ٹائم پہ کوئی آئے گھر کے اندر تو کیا سمجھیں گے؟ کچرے دان بنا دیے، کوڑے دان بنا دیے، ایسا لوگ بول لیتے، سمجھتے، بلکہ اس نیت سے صفائی کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن پاک میں آیا ہے بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک صاف رہنے والے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اندر سے بھی صاف ہیں، جو باہر سے بھی صاف ہیں، جو دلوں کے اعتبار سے بھی پاک و صاف ہیں، اللہ ان کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور جو صفائی ظاہری طور پر صفائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند فرما دیا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت آئی، آگے کا اللہ کے نبی مجھے عجیب و غریب بیماری ہے، مرض، کہ مجھے بے ہوش ہو جانے کا ایک مرض لاحق ہو گیا ہے، اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہوں اور مجھے خیال نہیں ہوتا ہے بے ہوش ہو جانے کا، اس کا خیال مجھے نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابیہ سے ارشاد فرمایا اگر میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما سکتے ہیں، دور ہو جائے گی یہ بیماری، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، تم کس بات کے لیے راضی ہو؟ تو اس صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس مصیبت پر صبر کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن آپ دعا فرما دیں کہ جب میں اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤں تو میرے ستر کا خیال ہو جائے، میرا بدن بے ستر نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا فرما دیں، بس میں اپنے ستر کا اس مرض کے اندر، اس بیماری کے اندر بھی خیال رکھ سکوں، آپ اس کی دعا فرما دیں، لیکن میں اس کی درخواست نہیں کروں گی کہ یہ بیماری میری مکمل طور پر شفا یابی اس بیماری سے مجھے مل جائے، میں اس کی دعا تو آپ سے نہیں کروں گی، لیکن اس کی درخواست کروں گی کہ آپ اتنی دعا کر دیں اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت کے اندر بھی بے پردہ نہ ہو جاؤں، اس کی اللہ تعالیٰ اس کی آپ دعا فرما دیں کہ بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ کیا خیال تھا انہیں؟ صحت کی حالت کی بات نہیں ہے، بیماری کی حالت کی دعا کر رہی ہیں، اور اس بات کی آرزو اور تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ بیماری کے اندر بھی، میں بے خیالی کے اندر بھی میرے بدن پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ان صحابیہ کے اس طرز زندگی سے، اس عمل سے ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کتنا چھپا کے رکھنا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے
اور مومن عورتوں سے اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ جب باہر نکلے تو ایک بڑا سا کپڑا ڈال لیا کریں، اتنا بڑا کپڑا ہو کہ جو سر سے لے کر پیر تک چھپانے والا ہو، ایسا کپڑا اپنے بدن پر ڈال لیا کریں۔ تو جب یہ حکم آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت صحابیات رضوان اللہ علیہن عنہن اجمعین، ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ راستے سے چلتی تھی تو اتنے کنارے سے چلتی تھی کہ بعض دفعے کنارے کی لگی ہوئی دیوار سے ان کا بدن ٹکرا جاتا تھا، اتنا کونے کونے سے چلتی تھی۔ اور آج ہمارے پردے کا کیا حال ہے؟ ایسے پردے اور ایسے برقعے الامان والحفیظ نکالنے والے بھی ہمارے شوقوں کو دیکھ کے نکال رہے سو ہے، ہمارے عورتوں کی کہ شوقوں کو دیکھ کے اللہ نکال رہے سو، کیا برقع ماشاء اللہ لکھ کے ہے، ارے ماشاء اللہ کیا ہے؟ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا، بولے ایسا کیا لکھ کے ہے اس پہ، بول کے ہاں ماشاء اللہ بول کے، وہ گئی کا برقع ہوا ماشاء اللہ۔ اور نہیں دیکھنے والے مرد کی نگاہ بھی اس پہ پڑتی کہ یہ کیا لکھ کے ہے، بولے تو اس میں ماشاء اللہ لکھ کے ہے، انہوں ماشاء اللہ رہن دو نہ تو رہن دو، مگر وہ ماشاء اللہ بول کے تو پڑھیں گا بندہ۔ اور لکھنے والے کے ذہن میں شاید یہ ہوں گا، یہ سمجھ کے کہ ماشاء اللہ بولے تو نظر نہیں لگتی بول کے، وہ ذہن میں ہوں گا تو ویسا لکھے ہوں گے انہوں، مگر ایسا برقع بھی تو غلط ہے۔ برقعے کا مطلب یہ ہے، حجاب کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ برقع جیسا پہن کے جا رہے کہ ہر ایک کی نگاہ پڑ جا رہی، حتیٰ کہ کپڑے سے زیادہ فیشن تو برقعے کا ہو گیا، کلر کے برقعے، اور اس میں کیا ہے لگے، مطلب اس میں اتنا ڈیزائن اور اس میں اتنا نقش و نگار اس میں لگا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہ اس پہ پڑ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت پر کہ جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا لباس پہنے جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو۔ ایسے لباس سے بھی منع فرمایا، ایسے برقعے سے بھی منع فرمایا۔ لیکن ہماری حالت ویسی ہے، فیشن کرتے اب تو کپڑے بنانے والے بھی تنگ آ گئے۔ ہر سال کیا تو بھی ایک ڈیزائن بنانا ہے، بلکہ کچھ تو بھی ایک بنا کے چھوڑ دے رہے، ختم۔ ہر رمضان کو نیا کیا نکالیں گے، نیا آیا کیا کچھ تو بھی، بول کے ہمارے رمضان میں عورتیں جا کے پوچھتے تو انہیں پریشان ہوتے رہتے، نیا کیا۔ اب نکالنے والا بھی کیا کر دیا، اب تو پینسل کٹ، اوپر کٹ کا کیا نام ہے کہ مگر وہ ایسا دکھ رہا آدھا پھٹ کے ہے آدھا سلا ہوا ہے، پینسل کٹ، ارے کٹ ایسا کٹ کر دیا، غلطی سے کٹ کرے تو اس کو نام رکھتے تھے، مگر اب کٹ کر کے پہننا کمال ہو گیا، فیشن ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ لباس جس کے اندر انسان کا بدن مکمل طور پر چھپا ہوا ہو، عورت کا بدن پورا ساتر ہو، مستور ہو، چھپا ہوا ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، یہ اسلام چاہتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے کپڑے پہنا دیتے، بچپن سے عادت پڑ جاتی، جالی والے کپڑے وہ لگائے تو بھی جالی نیٹ کے اندر سے بدن دکھتے رہتا، تو ایسا کپڑا پہننا بھی تو جائز نہیں ہے۔ یہ خامیاں ہے جو ہمارے گھروں کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ ہمارا گھرانہ ایسا چل رہا فی الوقت، اس لیے پردے کا بھی خاص لحاظ رکھنا ہے، اور جو برقع ہم پہنے وہ اسلامی طریقے پر ایسا برقع ہونا چاہیے جس میں پورا بدن ڈھکا ہوا ہو اور جس کے اندر کوئی نقش و نگار نہ ہو، کوئی ڈیزائن نہ ہو، سادہ سیدھا برقع ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں،
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. کوئی بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے اور اپنی مرضی سے جانے والا بھی نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے جائیں گے. نہ آنے میں ہمارا دخل ہے نہ جانے میں ہمارا دخل ہے. اللہ نے بھیجا تو آئے اور اللہ بلائیں گے تو چلے جائیں گے. دو شاعر نے کیا کہا؟ 4 دن کی زندگی لائے ہم مانگ کے اللہ سے، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں کٹ گئے. بہت مختصر زندگی ہے. آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہمارے گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کریں. نفرتوں کے ساتھ جینا ہم بہت جی چکے. لڑائیوں کے ساتھ زندگی ہم پوری گزار رہے ہیں. ایسی ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، ہر گھر کے اندر ایک قیامت برپا ہے. کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو سکون سے زندگی گزارنے والا ہو، محبتوں والا ہو، جس کے ہر گھر کے اندر محبت پائی جاتی ہو. باپ کے بیٹے سے نہیں بنتی ہے، بیٹے کے باپ بیٹا کے باپ سے نہیں بنتی ہے، ماں کی بیٹی سے نہیں بنتی ہے، بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی ہے. جہنم کدا بنا دیا ہم اپنے گھروں کو. اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہیں، خدا سے غافل ہیں. وہ گھر سکون والا ہے جس گھر کے اندر اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس کے دل میں اللہ رہتے اور بستے ہوں. جس گھر کے اندر اللہ کو یاد کرنے والے ہوں وہ گھر سکون والا ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے ایمان والو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا سکون ہے. اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. زمانہ ہو گیا، ایک وقت تھا گھر کی بڑی عورتیں رات کو اٹھتی تھیں، دادی نانی سب سے پہلے اٹھ جایا کرتی ہیں اور سب سے پہلے وضو بنا کے مصلی پہ بیٹھ کے پورے خاندان کے لیے دعا کرنے والی ہوتی تھی. پورے خاندان کی بھلائی کے لیے دعا کرنے والی، ذکر کرنے والی، تسبیح کرنے والی، قرآن پڑھنے والی. آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، ایک نوجوان خود حضرت جی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، حضرت دعا فرما دیں، دعا فرما دیں کہ اللہ میری دادی کو ہدایت عطا فرمائے. میری دادی کی عمر اس وقت 75 برس کی عمر ہے، 75 سال کی عمر ہے. انگلش میں بولیں گے 75 ایئرس. آج کل انگلش بولے تو ذرا مول صاحب کو زیادہ سننے والے لوگ ہیں. ماحول ایسا ہو گیا، اردو میں کتنا بھی بول لیا تو سننے والے ذرا انگلش کے 2 ورڈز بولے تو اماں کانا کھڑے ہو جاتے، مول صاحب کو یہ بھی آتا کیا بول گئے. 75 سال کی عمر ہے. نوجوان پوتا آ کے حضرت سے بول رہا کہ حضرت دعا فرما دیں کہ میری دادی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. حضرت نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہو گئی اس عمر میں ہدایت کی دعا؟ تو پوتا کہنے لگا، حضرت میری دادی اس وقت اس عمر کے اندر بھی تنہائی کے اندر موبائل کے اندر غلط تصویریں دیکھنے کی عادت میں پڑ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا حالت ہو گئی ہے، کتنا معاشرہ گر گیا ہے، کتنا ہم اللہ سے غافل ہو گئے ہیں. اس عمر میں جا کر بھی اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر عمر کے کون سے حصے میں اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوگا؟
75 سال کی عمر، جبکہ ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، ایک قبر دنیا میں ہے، اس حالت کے اندر بھی اگر اللہ کو یاد ہم نہیں کر رہی ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو کس عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ہو جائیں گے اور اللہ کا ذکر کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی؟ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ کہت نے آگے لکھا ہے کہ یہ سب نتیجہ ہے کہ ہم نے کسی کو اپنا بڑا نہیں بنایا ہے، یہ سب نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے کسی اللہ کے نیک بندے کو ماننے کا جذبہ ہم نے اپنے دلوں سے ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر کتنی ایسی حالتیں، کتنی ایسی عورتیں نکل جائیں گی جو اس تنہائی کے گناہ کے اندر مبتلا ہے، گھنٹوں گناہوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے گھر کے آس پاس اگر آپ اڑوس پڑوس میں دیکھیں، رات کے 3 بجے تک ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، گانے چلنے کی آواز آتی ہے، میوزک کی آواز آتی ہے، اور گھر کے بڑے فرد جس وقت میں اٹھ کے اللہ کو منانا ہے، جس وقت کے اندر اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت میں، ایسے وقت کے اندر بھی گھر کا ہر فرد بیٹھ کے میوزک سن رہا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، تو اب اللہ اس قوم کو اگر برباد بھی کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ قبول کر دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ مظلوموں پہ رحم فرما، ہمارے آنکھ میں، ہماری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیے، دینی ماحول چھوڑ دیے، اسلامی ماحول ہی چھوڑ دیے، تو ہماری دعا کیا میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے؟ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مظلوم اللہ تعالیٰ دیکھ کے بھی کیسا خاموش رہے، اتنے مسلمان دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کہیں کو نہیں کر رہا، ایسے لوگوں کی دعا تھوڑی قبول کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بدلیں، گھر کے ماحول کو بدلیں، اور گھر کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اس گھر کے اندر ہم دینی ماحول کو پیدا کرنا ہے، اور ہمارے گھر کے ماحول کو دینی اسلامی بنانا ہے۔ نماز ہر وقت، ہر بندہ ہم میں سے، گھر کا ہر فرد اپنے وقت پر نماز ادا کرنے والا بن جائے، اور قرآن پڑھنے والا بن جائے، اللہ سے مناجات کرنے والا بن جائے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا فرمائے، اور ہم میں سے ہر فرد بشر کو جو دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق اپنے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ گھر میں ہر فرد کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، محبتوں والا ماحول پیدا فرمائے، نفرتوں والے ماحول سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔